بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 22ویں تراویح میں 5 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے جو ایک پارے پر مشتمل ہے۔ پہلی سورت سورہ دخان، دوسرے نمبر پہ سورۃ الجاثیہ، تیسرے نمبر پہ سورۃ الاحقاف، چوتھے نمبر پر سورہ محمد اور 5ویں نمبر پر سورہ فتح۔ یہ 5 صورتیں مل کر تقریباً ایک پارہ بنتا ہے اور اس طرح ہمارے الحمدللہ 26 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ پہلے سورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الدخان۔ دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر ایک مخصوص قسم کے دھوئیں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا یہ ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ یہ واضح اور کھلی کتاب ہے اور اس کتاب کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور برکت والی رات سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل ہوئی۔ اب اس پہ ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یہاں قرآن پاک میں خود اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات یعنی شب قدر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب کلام اللہ کے عرش کے سامنے جو لوح محفوظ ہے، ایک تختی ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ ہم تو اس کو بس سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرش ہے، عرش کے سامنے ایک تختی ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا عرش، اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی کرسی اور لوح محفوظ، اس کی باریکیوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرش کے سامنے لوح محفوظ میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ازل سے، اس کی یعنی اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اتارا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 21ویں تھی، 23ویں تھی، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، بہرحال وہ شب قدر کی تعیین میں اختلاف ہے۔ آسمان دنیا پر یہ جو اس ہماری دنیا کے اوپر آسمان ہے، یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اتارا شب قدر میں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا، دوسری مرتبہ جب اترنا شروع ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی ایک پاؤ، کبھی ایک سپارہ، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو۔ تو یہ جو یہاں کہا گیا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے عرش سے نیچے اس کو لا کے آسمان دنیا تک پہنچا دیا۔ پھر ضرورت کے مطابق فرشتوں کو حکم دیتے رہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی یہ آیت لے جاؤ، یہ پیغام میرے نبی کے پاس لے جاؤ، یہ پیغام میرے نبی کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے 23 سال میں مکمل ہوا۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 10 کے اندر اس دھوئیں کا ذکر ہے جس کے نام سے یہ سورت ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اہل مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر، بطور عذاب کے، چھوٹے عذاب کے طور پر ان پر قحط سالی کو مسلط کیا۔ قحط سالی آئی اور اتنی قحط سالی آئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بھوکے پیاسے مرنے لگے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ جیسے آدمی کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے مدہوش ہو تو اس کو چکر آتے ہیں، اور چکر آ کر آسمان میں ایسا کچھ نظر آتا ہے عجیب عجیب سا، تو ان کے ساتھ یہ ہونے لگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، لیکن آپ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یہ جو قحط کا عذاب ہے یہ ہم سے ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قحط کا عذاب ختم ہوا، بارشیں ہوئیں اور خشک سالی ختم ہوئی۔ جب یہ ختم ہو گئی تو بدبختوں نے کہا کہ اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کا جادو ہم پر چل چکا تھا، تو اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ جادو آپ کر بھی سکتے ہو اور جادو توڑ بھی سکتے ہو، لیکن بدبخت ایمان نہ لا سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 کے اندر ہمیں ایک دعوت دی ہے
اور ہمیں اپنی آخرت کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے. کم ترکوا من جنات وعیون. پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلے گئے. ہوا یہ تھا، پہلے میں وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو بڑی سلطنت بھی دی تھی اور بڑی طاقت بھی دی تھی، سب کچھ تھا، ان کے پاس فن بھی تھا. تو انہوں نے بڑے محلات تیار کیے. مصر کو انہوں نے یوں سمجھے کہ اس زمانے کا جدید ترین شہر بنایا تھا فرعون والوں نے. ہر قسم کے محلات، ہر قسم کی آرائش، زیبائش، ہر کچھ تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ فرعون کو غرق کرنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے. پیچھے فرعون آیا اور فرعون نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ یہ دیکھو یہ میری وجہ سے، یہ راستے جو ہیں یہ میری وجہ سے بنے، میری طاقت جو ہے، میری قدرت، میری سلطنت دریاؤں پر بھی چلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا کے اندر بھیجا، دریا نیل میں، اور وہاں وہ غرقاب ہوا، ختم ہوا. تو اللہ اس نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں قوم بنی اسرائیل پر کہ دیکھو ان لوگوں نے محلات کو بنایا، سب کچھ بنایا، اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے بغیر محنت کے سارے محلات تمہارے حوالے کر دے. پوری بنی اسرائیل کی قوم کو، یعنی فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا. پھر یہ جب لوٹ کر مصر میں آئے یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، تو وہی محلات، وہی سب کچھ، وہی سلطنت ساری ان کے ہاتھ میں آئی. تو اللہ اس نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے بنایا سب کچھ اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. من جنات وعیون، باغات تھے، چشمے تھے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں تھیں اور بڑے بڑے بنگلے تھے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عجیب عجیب قسم کے انعامات تھے جس میں وہ مزے لے رہے تھے. کذالک واورثناھا قوما آخرین، ایسے ہی ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو وارث بنایا کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو دنیا کی محنت کر رہے ہیں، آج دنیا کی محنت میں ہم نے اپنے آپ کو غرق کیا ہوا ہے اور ایک سے ایک بنگلہ، ایک سے ایک کوٹھی، ایک سے ایک گاڑی، ایک سے ایک جائیداد بنا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہ دنیا کا اصول ہے کہ بناتا کوئی ہے اور آباد اس کو کوئی کرتا ہے. عام طور پر اکثر ایسے ہوتا ہے، اور اگر مہلت ملتی بھی ہے تو کتنے سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال اس گھر کو آپ آباد کریں گے، آخر اس کو چھوڑ کر جانا. جتنے بڑے بنگلے بنا لیں، جتنے اینما کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ اگر تم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر شیش محل بھی اپنا بنا لو اور اس کے اندر بھی رہنے لگو تو موت وہاں بھی آ کر رہے گی. تو اس طرح کی جو ہے فکر کرتے ہوئے، بنگلے بناتے ہوئے، مکان بناتے ہوئے اور اس طرح کی جائیداد بناتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس پر ہم محنت کر رہے ہیں یہ ان چیزوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کرنی، ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. بے شمار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے ساری زندگی محنت کرتے ہیں، نوکری کرتے رہتے ہیں، پھر پینشن ملتی ہے اور ان کو حسرت ہوتی ہے کہ اب پینشن ملے گی، ہم اپنا مکان بنائیں گے. مکان بنایا اور بڑے میاں نے مکان بنوایا، جیسے ہی مکان بنوایا اگلے دن اور شفٹ ہونا تھا اور وہ چل بسے، یا اس مکان میں آئے اور چل بسے. تو اس دنیا سے دل نہ لگانے کا ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ دنیا یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق ہم بنائیں، منع نہیں ہے، لیکن دل نہ لگائیں اس سے. پھر اس کے بعد مومنوں پر ایک انعام کا بھی ذکر فرمایا آیت نمبر 56 میں، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ، مومن ہو یا کافر ہوں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہر شخص کو موت دیتے ہیں. موت 2 مرتبہ نہیں آئے گی. اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آئے، دنیا کی زندگی جتنی اللہ نے ہمارے لکھ دی ہے وہ گزاریں گے، اس کے بعد موت آئے گی. پھر اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کھڑے ہونے کے بعد حساب کتاب ہوگا. اہل جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو اس خوشی کی وجہ سے پھر وہ خوشی وہ ہمیشہ رہے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. اور اہل جہنم جب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، تو اس وقت وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش اللہ ہمیں اس عذاب سے موت دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، بس ایک مرتبہ موت آئے گی.
اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی، یا تو پھر ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، یا پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجاسیہ، یہ 25ویں سپارے کی آخری سورت ہے۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنے کے بل بٹھانے والی چیز کو، کوئی چیز ہمیں گھٹنے کے بل بٹھا دے اس کو جاسیہ کہتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کو اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ قیامت کا منظر جب ہوگا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص اس خوف کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا اور اپنے سر کو نیچے کر لے گا، سر جھکا لے گا، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا اور مدہوش ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہتے ہیں کہ آپ، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے لوگوں کو دیکھ کر کہ شاید یہ بے ہوش ہو گئے، فرمایا کہ بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ تو قیامت کی ہولناکی کو یہاں اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحقاف، یہ 26ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، یہ بھی حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 7 صورتیں مسلسل آتی ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کی فضیلت بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر ان 7 صورتوں کا ایک دفعہ بیٹھ کر ختم کر لیا جائے اور اس ختم کے بعد جس مقصد کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آخری صورت ہے حامیم سے شروع ہونے والی سورۃ الاحقاف۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے جہاں قوم عاد اور قوم سمود قریب قریب رہتے تھے، تو وہاں یہ دو قومیں آباد تھیں، وہاں کے انبیاء، ان لوگوں کے انبیاء ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس قوم کا ذکر ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ آپ اس قوم عاد کا ذکر کریں کہ جب ان کے پاس احقاف جگہ پر اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، انہوں نے اللہ کی نبی کی بات کو نہ مانا اس قوم نے، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ آیت نمبر 15 ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، فرمایا کہ 9 مہینے اس کی ماں نے تکلیف کے اندر اٹھایا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد تکلیف سے اس کو پیدا کیا جنا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، یہ پھر 3 سال کا عرصہ، تقریباً 3 سال کا عرصہ یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور انسان جب جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو 40 سال کی عمر میں پہنچنے کی ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہنچنے کی ایک دعا ہے، اور اس دعا کو یاد کر لیں، اگر پہلے یاد نہیں تھی تو اب یاد کر کے پڑھیں، چاہے 40 سے اوپر گزر گئے۔ اور ویسے تو ضروری نہیں کہ 40 سال کا بندہ ہی مانگ سکتا ہے، اس سے نیچے والے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر ایک میچور عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ 2 نبی ایسے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی خوشخبری دے دی تھی، بشارت دے دی کہ میں آپ کو اللہ اپنا نبی بناؤں گا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ باقی تمام انبیاء کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آدمی پختہ ہو جاتا ہے، جو عادتیں اس کی بننی ہیں وہ بن چکی ہوتی ہیں، اور جو بگڑنی ہوتی ہیں وہ بگڑ چکی ہیں، اس کے بعد اس کا تبدیل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بزرگوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، بزرگوں کو کوئی بات کرتے ہیں 40 سال سے اوپر والوں کو، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جاؤ جو، ہمیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اس سے نیچے والوں کو آپ سمجھائیں گے تو مان لیں گے۔ اور آپ کا شاید تجربہ ہو کہ آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس جائیں، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، آپ اس سے بات کریں تو وہ نیچے نہیں آئے گا، ریٹ میں نیچے نہیں آئے گا۔ کسی دکان والا ہو، کوئی دکان والا ہو، بزرگ ہو، آپ اس سے بات کریں تو آپ ریٹ کم نہیں کرے گا، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی عمر کا آدمی ہے، آپ اس سے بات کریں تو وہ شاید آپ کی بات میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال سے اوپر کی عمر میں آدمی ذہنی طور پر مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا یہ ہے، آیت نمبر 15 میں آپ یاد کر لینا، سورۃ الاحقاف، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں
آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر کی ہیں، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک کام کروں، ایسے نیک کام جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد میں اصلاح فرما، میری اولاد کی اصلاح فرما۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں آپ کا تابعدار بنتا ہوں۔ اس کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے 40 سال تک پہنچا دیا، 40 سال کے بعد اب ساری نعمتیں مجھے مل گئیں، جو کچھ نصیب میں ملنا تھا وہ مل چکا، 40 سال کی عمر میں مل چکا، اور آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے والدین پر احسان کیا، اور اب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی رضا والے کام کروں، اور میری جو اولاد ہے، میرے پسماندگان ہیں، اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اب چونکہ میری اولاد بھی ہو چکی ہے، میرا گھر بھی بن چکا ہے، میرا سب کچھ ہو چکا ہے، جو میرا بننا تھا وہ ہو چکا ہے، تو اب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما، انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ اللہ اب میں آپ کی طرف رجوع کروں اور میں آپ کا تابع بن جاؤں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 40 سال کے بعد انسان کو آخرت کی خاص طور پر فکر کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ ویسے تو ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن 40 سال کے بعد خاص طور پر اس بات کی فکر ہو جانی چاہیے کہ اب میرا یوں سمجھے کہ بونس کا زمانہ چل رہا ہے، 40 سال کی میں نے زندگی گزار لی، یہ زمانہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، کوئی پتہ نہیں، تو یہ میری بونس کی زندگی ہے، اللہ جتنی مہلت دے دیں اللہ کی مرضی ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 آخری آیت کے اندر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کفار مکہ کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد تسلی دی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا کرتے تھے کفار مکہ، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ میں ان کی تکلیفوں سے بہت تھک چکا اور میں نے بہت سہ لی تکلیفیں، تو اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے نبی آپ صبر کریں جیسے پچھلے بڑے بڑے انبیاء نے صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، اور ولا تستعجل لهم، اور جلدی مت کریں۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن بنا ہوا ہے، ہماری عزت کا دشمن ہے، ہمارے مال کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، تو اس کے خلاف بد دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، زور لگا کے، جان لگا کے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو اس کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو اللہ فیصلہ فرما دے گا، بد دعا کرنے کا الزام آپ پر نہیں آئے گا۔ تو ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اب اگر ہدایت ملنی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو اللہ اس کے لیے فیصلہ فرما دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن وبال آپ پر نہیں آئے گا بد دعا کرنے کا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے ہماری صورت محمد، یہ واحد صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نازل ہوئی، اور اس صورت کا ایک اور نام صورت القتال بھی ہے۔ اس صورت کے اندر قتال کے احکام اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکام کو خصوصی طور پر بیان فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ پہلے تو اللہ سے جنگ مانگو نہیں، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ جنگ مسلط کر دیں، یہ جنگ کا موقع آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے تمہاری ملاقات ہو اور جنگ کا موقع ملے، جہاد کا موقع ملے، قتال کا موقع ملے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر گردنیں اڑاؤ، پھر وہاں پہ تمہیں کوئی رحم اور کوئی مصلحت تمہارے سامنے نہیں آنی چاہیے، کہ پھر مذاکرات کا ڈھونگ نہ رچاؤ، بلکہ جہاد ایک مستقل شعبہ ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ اگر دین کی سربلندی چاہتے ہیں اور دین کی بقا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، قتال کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہم جو ہیں، ہم تو یوں سمجھے کہ بھیڑ بکریاں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نماز پڑھ کے، تھوڑا سا قرآن پڑھ کے اور سفید کپڑے پہن کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دین کی کچھ رمق باقی ہے، یہ ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے باقی ہے جو اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کی وجہ سے سکون کا سانس لے رہے ہیں،
اور خود قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ مسجدیں بھی آباد نہ ہوتی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جہاد سے، قتال سے جو ہے خون ریزی ہوتی ہے، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ اگر جہاد تم ختم کر دو گے، قتال ختم کر دو گے تو یہ نہ مسجدیں آباد رہیں گی، اور خاص طور پہ مسجد کا کہا مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، مسجدیں واحد جگہ ہیں اللہ کی عبادت کی۔ جو لوگ بھی جتنی بھی جیسے بھی عبادت کر رہے ہیں، جتنے عبادت خانے ہیں لوگوں کے، سب سے زیادہ جو آبادی ہے اللہ نے فیصلہ فرما دیا سب سے زیادہ آبادی ان مساجد کے اندر ہوگی۔ الحمدللہ یہ ہے، آپ چاہے دوسروں کے جو ہے وہ چرچ دیکھ لیں، دوسروں کے مندر دیکھ لیں، اور جو ان کے عبادت خانے ہیں وہاں پہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں ان مساجد کے اندر ہمارے نمازیوں کی تعداد تمام سے موازنہ کیا جائے تو زیادہ ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے قرآن کہتا ہے وجہ وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، ان کی وجہ سے تم سکون کی زندگی گزارو گے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ قُوَّةً هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك فلا اهلكناهم فلا ناصر۔ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، آپ ان کو طاقتور نہ سمجھیں، اس لیے کہ ان سے بھی بڑے بڑے طاقت والے آئے اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لہذا انہوں نے اگر آپ کو آج مکہ سے نکال دیا ہے اور مدینہ بھیج دیا ہے تو پھر ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ ذات آپ کو مکہ لوٹائے گی، چنانچہ اللہ نے لوٹایا مکہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر 4 نہریں ہیں۔ انہار من ماء غیر آسن، کچھ نہریں تو ایسی ہیں جو پانی کی ہیں اور پانی ایسا ہے کہ ان کا ذائقہ اور ان کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ دنیا کی جو نہریں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پانی گدلا ہو جاتا ہے، رک جائے تو کچرا، لیکن جنت کی جو نہر ہوگی پانی کی وہ ہمیشہ صاف ستھری شفاف رہے گی، اور یہ پانی دنیا کا پانی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ دوسری نہر وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایک دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ دودھ لے کر آتے ہیں 2 گھنٹے رکھنے میں پھٹ جاتا ہے، لیکن جنت کی نہر کا جو دودھ ہوگا وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایک نہر ہوگی جو شراب کی ہوگی، لذت والی شراب کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے، وہاں بھی شراب ہمیں پلائی جائے گی، اس شراب سے ہمیں طاقت آئے گی، اس شراب سے مزہ آئے گا۔ لیکن دنیا کی جو شراب ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، اس شراب کے اندر یہ ہے کہ یہ دماغ کو خراب کر دیتی ہے، دماغ پر غالب آ جاتی ہے اور دماغ اپنے ٹھکانے پر نہیں رہتا۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ پلائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے پلائیں گے، فرشتوں کے ذریعے سے پلوائیں گے، لیکن اس شراب کے اندر یہ ہوگا کہ نشہ نہیں آئے گا، دماغ میں فطور نہیں آئے گا۔ اور چوتھی نہر ہوگی وہ انہار من عسل مصفی، صاف ستھری شہد کی نہر ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت والوں کے لیے ہر قسم کے وہاں پھل ہوں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ بقرہ پہلے سپارے میں کہ جب ایک پھل دیا جائے گا انسان کھائے گا تو ایک اس کے اندر سے ایک چک لے گا یا ایک دفعہ منہ میں کھائے گا، اگلی دفعہ جب کھائے گا تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، پھر اگلی دفعہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، تو وہ کہے گا وہ اتو بھی متشابہ، ابھی تو کھایا تھا اس کا ذائقہ الگ تھا، پھر کھائے گا تو پھر اس کا ذائقہ الگ، ہر دفعہ اس کا نیا ذائقہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مثال کے طور پر ہم کنو کھاتے ہیں، 2 3 4 کنو کھائیں تو سب کا ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک کنو کھائیں گے اس کا ذائقہ الگ، دوسرا کنو کھائیں گے اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ یہ ہے جنت کی نعمتوں کی مثال۔ اس کے بعد کفار مکہ کا ایک بیہودہ مطالبہ جو بار بار آتا رہتا ہے، آیت نمبر 20 میں بیان کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کفار مکہ نہیں بلکہ یہودیوں کا اور منافقوں کا ایک بیہودہ مطالبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ قتال کا حکم کیوں نہیں آتا، ہم پر قتال کا حکم کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم قتال کا حکم اوپر سے مانگتے ہو، زبان سے مانگتے ہو، لیکن جب میں نے قتال کا حکم نازل کر دیا اور حکم دے دیا کہ اب قتال کرو کافروں سے، تو ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، فرمایا کہ قتال کا نام سن کے ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے ان کو ابھی موت آ جائے گی۔
ان کو ابھی موت آ جائے گی. فرمایا کہ موت قتال کے اندر نہیں ہے، موت تو قتال سے ڈرنے میں ہے. اس لیے کہ اگر قتال کے ذریعے سے موت آ گئی تو شہید ہے، اور شہید کا جو مقام ہے، فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اگر بچ گئے غازی ہے، اور غازی کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اس کا الگ ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت جو مزہ آتا ہے، اس مزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، یعنی بار بار یہ مزہ آتا رہے. تو اللہ ہم سب کو نصیب ہے. مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ شہید کے لفظ سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ شہید کا لفظ اگر ہم نے اللہ سے مانگ لیا تو ایسا نہ ہو کہ شہید ہو ہی جائے. بھائی شہید تو ہونا ہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے اللہ سے کہا اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مدینے کی موت نصیب فرما. اب مدینے جب وہ گیا تو وہاں دھکم پیل کے اندر کہیں رش بھیڑ کے اندر پھنس گیا، اور اس کو ایسا لگا کہ اب میری موت آئے گی. تو کہنے لگا یا اللہ اتنی جلدی تو نہیں مانگی تھی میں نے موت، ابھی تو مہلت ہے. مدینہ میں اس کو موت آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اتنی جلدی تو نہیں مانگی تھی. تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم شہید کے لفظ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں شہید ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. بھائی شہید بھی وہی موت ہے. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں شہادت کا مقام نصیب فرما، شہادت کا مرتبہ نصیب فرما. اگر ہم گھر کے اندر بھی مانگتے مانگتے گھر کے اندر بھی ہمارا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اس مقام پر پہنچائیں گے. اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الفتح. یہ سورہ فتح جو ہے یہ وہ صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تلاوت فرمائی تھی. جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو فاتحانہ انداز میں لیکن عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہوئے اور یہ سورت پڑھتے ہوئے داخل ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ نازل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی واحد صلح تھی جس کے اندر مسلمانوں نے تمام ان شرائط کو مانا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ شرط نہیں لکھنے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرائط لکھ رہے تھے تو کفار نے کہا کہ یہاں پہ آپ جو شرائط کے اندر لکھ رہے ہیں یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ لکھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے لکھوا دیا رسول اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مان لیا. آپ شرائط کے اندر لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد کی طرف سے ہے، رسول ماننے کو تیار نہیں، لکھوانے کو تیار نہیں. اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن مبارک پکڑا اور فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ان کی ہر شرائط کو مانیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فتح مکہ جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. اسی صورت کے اندر بیعت رضوان کا بھی ذکر ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. کہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے کفار سے معاہدہ کریں، بات چیت کریں. تو وہاں بات چیت کرنے میں دیر ہو گئی تو یہ خبر پھیلی کہ شاید کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت پر جمع ہوئے، درخت کے نیچے جمع ہوئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے جائیں گے نہیں. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور اس بیعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بھی رکھا اور فرمایا کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ صحابہ نے ایسے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. جس طرح آپ لوگ بیعت کر رہے ہو اللہ بھی اس بیعت کے اندر شامل ہے. لیکن وہ خبر خیر جھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو وہ کیونکہ واپس آ گئے تھے اس لیے پھر جنگ کی نوبت نہیں آئی. آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے. محمد الرسول اللہ. آخری آیت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء والکفار. صحابہ کی شان اور صحابہ کی صفات بیان فرمائی ہے. پہلی صفت اشداء والکفار. صحابہ اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو وہاں مداہنت، وہاں نرمی، اس بات کی اجازت نہیں ہے. دوسری صفت رحماء بینہم. آپس کے اندر بڑے رحم دل ہوتے ہیں. آج غیروں نے ہمیں ایسا لڑایا کہ آپس کے اندر ہم جو ہے نا
فرقوں کے اندر بٹ گئے، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، لسانوں کے اندر، علاقوں کے اندر بٹ گئے، آپس میں ہماری محبتیں ختم ہو گئی۔ اور تیسری صفت تراہم رکعا سجدا، کہ مومن اور صحابہ کی شان یہ کہ ہر وقت وہ یا تو رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دنیا بھی کماتے ہیں۔ معیشت کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں کو ہیضہ چڑھتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے دین کا، اور ہیضہ کیسے ہوتا ہے کہ دین کی طرف آئے تو بس اب مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیچارے خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیوی بچے ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں کما کے دیں گے، یہ صاحب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، پھر نکل جاؤ اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پانچویں صفت یہ کہ ان کے وہ اللہ کے سامنے پیشانیاں رگڑتے ہیں، اور پیشانیاں رگڑنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات پڑ جاتے۔ بعض لوگ تو خیر اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پیشانی پر نشان آ جائے، رگڑتے ہیں، اس کا مطالبہ نہیں ہے، سجدہ کریں، لیکن اگر قدرتی طور پر نشان آ جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کا نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ نشان کا آ جانا، پیشانی پر سجدے کے نشان کا آ جانا، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ پکا مومن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ویسے زور لگا کے رگڑا ہو، بہت سارے لوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں، پتھر رکھ کے خود رگڑتے ہیں کہ ہمارے نشان پڑ جائے، ہم جو ہے نا وہ سجدے کے نشانوں والے بن جائیں۔ قرآن نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ یعنی صحابہ کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی نازل فرمایا، انجیل کے اندر بھی نازل فرمایا، اور پھر اس کی مثال دی ہے صحابہ کی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ایسے ہیں جیسے ایک کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کی کونپل نکلتی ہے، اور کونپل نکلنے کے بعد پھر وہ ٹہنی اس کی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، پھر وہ تنا بن جاتا ہے مضبوط، اور کسان پھر اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کل کو میں نے جو گندم کا ایک دانہ ڈالا تھا، میں نے جو بیج ڈالا تھا، آج اس بیج کی وجہ سے یہ دیکھے تناور درخت بن گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ یعجب الزراع، فرمایا کہ کسانوں کو جیسے اس کھیتی سے خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکرے کو سننے سے مسلمان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور یہی حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ اپنے گھر مبارک کے اندر موجود تھے، مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، صحابہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ اپنے گھر مبارک سے دیکھ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے جو جماعت تیار کی تھی، آج میری جماعت الحمدللہ وہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، بڑے خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ سے رہا نہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت علی کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ آؤ علی، آؤ عباس، مجھے لے کر جاؤ، اور میں اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے اندر ہمت نہیں تھی، پاؤں مبارک کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، خوشی کا اظہار فرمایا کہ میری جماعت، میری تیار کی ہوئی کھیپ اب تیار ہو گئی ہے اور مجھے اب کوئی فکر نہیں۔ پھر آگے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کے تذکرے کو دیکھ کر اگر کسی کو، صحابہ کے تذکرے کو سن کر، صحابہ کے تذکرے کو پڑھ کر اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اگر صحابہ کا نام سن کر، کسی بھی صحابی کا نام سن کر اور کسی اہل بیت کا نام سن کر غصہ آتا ہے، چاہے ان صحابہ کے بارے میں تاریخ نے کچھ بھی لکھ دیا ہو، تاریخ نے لکھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، میرے سارے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ تذکرہ، کوئی شخص بھی تذکرہ سن کر اس کو غصہ آیا، برا لگے، تو قرآن کا اعلان ہے لیغیظ بہم الکفار، غصہ صرف کافروں کو آتا ہے، مسلمان کو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا،
اور کہا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس کو مردود نہ فرمانا، اللہ اس میں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمارا کھڑا ہو کے سننا، پڑھنا، بیٹھنا اور یہ سننا سمجھنا اللہ اس کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما، اللہ اس کلام پاک کو ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنا، اللہ اس مہمان کے چند ایام باقی رہ گئے، یا اللہ ہماری سستی کو، غفلت کو، کاہلی کو دور فرما کر ہمیں کما حق کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور پر اعتکاف والوں کو اللہ یہ تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس گھر کی قدر کے ساتھ کما حق کو عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کو پورے محلے کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، پورے اہل علاقہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو، جائز ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرما، جس طرح ماں اپنے گندے بچے کو دھلا کر نہلا دھلا کر پاک صاف کر کے اس کو خوشبو لگاتی ہے، اللہ ہم بھی گناہوں کی نوزت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما کر ہمیں خوبصورت بنا دے، خوبصورت بنا دے، خوبصورت بنا دے، یا اللہ ہمیں خوبصورت بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔